اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت رحمت عطا فرمائے۔ الحمدللہ نیٹ کے مختلف سوشل میڈیا سے کافی احباب رابطہ کرتے ہیں، تو اپنے علاج معالجے کے حوالے سے، اسی طرح استخارے کے حوالے سے، پھر روحانی پروڈکٹ کے حوالے سے، تو الحمدللہ ہماری آن لائن شاپ بنی ہوئی ہے۔ کافی پروڈکٹ آپ ہماری خانقاہ سے منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 032511611919۔ تو اب یہ نمبر آپ نے سیو کر لینا۔ سیو کرنے کے بعد جب آپ اوپر ڈسکرپشن میں جائیں گے، اس کے کھولیں گے تو وہاں تمام کیٹلاگ میں تمام پروڈکٹ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو چیزیں آپ نے آرڈر کرنی ہے یہاں سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ تمامی چیزیں جو ہیں وہ انڈیا میں بھی موجود ہیں، بنگلہ دیش میں بھی موجود ہیں، آپ وہاں پر بھی منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بائی کوریئر، بائی ڈاکخانہ آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ آج انشاءاللہ تعالی رات کا ذکر پہ بات کریں گے کہ رات کا وہ کون سا ذکر ہے جس سے دل جاگتا ہے، رات کا وہ کون سا ذکر ہے جس سے عالم ارواح کی سیر ہوتی ہے، رات کا وہ کون سا ذکر ہے جس سے انسان کا دل جاگتا ہے اور انسان کا کشف جاری ہو جاتا ہے، رات کا وہ کون سا ذکر ہے جس سے انسان کے جو ہے نا وہ باطنی سماعت کھلتی ہے، وہ رات کا وہ کون سا ذکر ہے جس سے آپ کا دل جو ہے نا وہ ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ خاص ذکر ہے، رات کا ہی ذکر ہے۔ صوفیہ کرام نے اس ذکر کو بہت زیادہ پڑھا، کیونکہ جب آپ اس ذکر کو صرف اور صرف ایک ہی نیت کر کے پڑھیں گے، صرف ایک ہی نیت ہوگی اور اس میں کوئی نیت نہیں ہوگی، تو الحمدللہ اس کا ڈائریکٹ آپ کو فیضان ملتا ہے، ڈائریکٹ برکتیں ملتی ہیں۔ اب ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو بزرگ جب ہماری طرف دیکھ کر بعض اوقات مسکرا دیتے ہوتے ہیں، مسکرا کے خاموش ہو گئے، بعض اوقات وہ دیکھ کے بالکل جو ہے نا وہ نارمل ہوتے تھے، بعض اوقات دیکھتے تھے تو کیا ہوتا تھا، غصے میں جلال میں بھی آ جاتے تھے۔ تو اب یہ کیا معاملات ہیں کہ جب ہم کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ ہماری طرف دیکھ کر پہلے ہی ہماری کیفیات کو محسوس کر لیتے ہیں، ہمارے دل کے حال کو جان لیتے تھے، ہمارے برین میں، ہمارے دل میں کیا چیز ہے، کیا چل رہا ہے اور کس پر ہم سوچ رہے ہیں، کس طرح سوچ رہے ہیں، یہ سارا بزرگوں کو کیسے پتہ چل جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم بات کرتے تھے تو کچھ ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے تو بزرگوں نے اپنی بات بیچ میں سے شروع کر دینی ہے، اس کے بعد جو ان کی نصیحتیں تھیں، ان کے بعد جو ان کی بات ہوتی تھی وہ بات وہی ہوتی تھی جو ہم دل میں لے کے آئیں۔ تو ہم نے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر جیسے ہوئے، سلام کیا ہے، سلام کر کے بیٹھ گئے، اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی بات ہی کی ہے، حال وال کیا ہے، اس کے بعد بزرگوں نے خود ہی جو ہے نا وہ بات کو آگے بڑھا دیا۔ اب آگے جیسے انہوں نے بڑھایا تو وہ جو ہمارے دلوں میں سوال ہوتا تھا، ہمارے برین میں جو سوال ہوتا تھا، وہ اس پر ہی وہ جو ہے نا وہ رہنمائی کے شروع کر دیتے تھے، نصیحت کرنے لگ جاتے تھے، بتاتے تھے، اور پھر ہم حیران ہوتے تھے کہ یار ہم تو یہ دل میں سوچ کے آئے تھے کہ جو ہے نا وہ ہم تو بزرگوں کو جا کے سارا کچھ بتائیں گے، ایک ایک بات بتائیں گے، اور یہ سارا جو ہمارے ساتھ معاملات ہیں یہ ہم ایک ایک چیز رکھ کے ایک ایک چیز ان کے سامنے رکھیں گے اور ان کو تفصیل سے بتائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ بھائی، ان کو بتائیں گے کہ حضور ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں، حضور ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، حضور یہ ہو رہا ہے، یعنی کہ بہت کچھ ہم لے کے جاتے تھے۔ لیکن کیا ہوتا تھا کہ وہاں پر جب انہوں نے بات کی ہے تو وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ ہمارے جو دل میں تھا وہ بزرگوں نے خود ہی بیان کر دیا، اور ہم اپنی جگہ پہ حیران و پریشان کہ یہ جو ہمارے مرشد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، تو انہوں نے یہ ساری چیزیں کیسے جان لی ہیں، یا ان کو کیسے پتہ چل گیا، یا جو چیزیں ہمیں ضرورت تھی یا ہم نے سوچا تھا وہ انہوں نے ہمیں پہلے عطا کر دی ہے۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس سے برکتیں پانے کے لیے، اس کی روحانیت پانے کے لیے، اس کا نور پانے کے لیے جب کرتے ہیں تو پھر اس میں ایک ہی ہمارا جو ہے نا وہ مقصد ہوتا ہے، ایک ہی نیت ہوتی ہے، ایک ہی ہمارا کہہ لو کہ وے ہوتا ہے، ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو اس نیت سے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو انسان کی اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں نا وہ ایسے ہی ہیں کہ انسان ساری زندگی جنت کے چکروں میں پڑا رہتا ہے کہ بس جنت ملے، میں نیکیاں کروں، یہ کروں، وہ کروں. تو اس کے ذہن میں دو کانسیپٹ ہوتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جنت اور ایک دوزخ. اس کو پتہ ہے کہ میں اس راستے پہ جاؤں گا، یہ کام کروں گا، اس طرح کروں گا تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. اور جن کو اس چیز کا فیل ہوتا ہے، جن کا ضمیر جاگ رہا ہوتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں. تو اگر وہ غلط کریں گے تو یہ ہمیں دوزخ مل جائے گی. یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم صحیح کریں گے، نیکیاں کریں گے، بھلائی کریں گے، لوگوں کا خیال کریں گے، صدقات وغیرہ کریں گے، خیال کریں گے لوگوں کی ضرورتیں پورے کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی. تو یعنی کہ ہمارے دو کانسیپٹ ہوتے ہیں، دو چیزیں ہمیں پتہ ہے، دونوں میں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوزخ سے ہٹ کے جنت کی. ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں، تو بالکل ہونی بھی چاہیے. تو لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، دو چیزوں کے درمیان میں ایک چیز ہے، ہم اس کو فیل ہی نہیں کرتے، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا. اب ہم نے کوئی کام کرنا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے یا دو مقصد ہوں گے کہ ہم نے دوزخ سے بچنا ہے، جنت کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارا ایک مقصد ہو گیا جنت کی طرف جانا، دو اگر مقصد ہے تو بھی دوزخ سے بچنا ہے، جنت کی طرف جانا. لیکن درمیان میں جو درمیان میں جو مین ہے، تیسرا نہیں ہے، یہ مین ہے، ہم نے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. وہ ہے اللہ رب العزت کی پیاری ذات ہے. ٹھیک ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور علیہ السلام کی جو ہے نا وہ سیرت ہے، حضور علیہ السلام کی محبت ہے، پیار ہے. ہم نے اس طرف کبھی نہیں دھیان دیا. ہم اسی چکروں میں ہوتے ہیں کہ بھی دوزخ اور جنت، دوزخ اور جنت. بس اچھا کریں گے جنت میں جائیں گے، دوزخ اگر برا کریں گے دوزخ کی طرف. تو اب یہ کہ جب ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کی محبت نور پانے کے لیے کریں، تو میرا خیال ہے کہ نہ آپ کو دوزخ کی فکر ہوگی نہ جنت کی فکر ہوگی. آپ کا راستہ تو سیدھا سیدھا ہے کہ اللہ کی رضا ہے. جب آپ اللہ کی رضا میں ڈھل جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ اپنے محبوب بندوں کو کیا دے گا؟ پھر اللہ اپنے محبوب بندوں کو یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ دوزخ میں ڈالے گا. لیکن اگر ہم جنت اور دوزخ میں چکروں میں پڑے رہیں گے تو پھر اصل جو مقصد ہے وہ ہمارا رہ جائے گا. تو یہ ذکر خاص کر کے آپ کو قرب الہی عطا فرماتا ہے، آپ کو اللہ کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے. دیکھیں، اللہ کی محبت کا سب سے بڑا جو ہے نا ثبوت آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ جب اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، تو آپ گناہ سے خود بخود ایٹومیٹک گناہ سے دور ہو جاتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، آپ جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھے ہیں، LCD پہ بیٹھے ہیں، موبائل چلا کے بیٹھے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، آپ اپنے معاملات میں مصروف ہیں. یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں. یہ کس طرح ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اپنے دکان پہ، شاپ پہ بیٹھے ہوئے، وہاں پر اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کس طرح ہم جانچیں گے، کس طرح دیکھیں گے؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب آپ اپنے کام میں مشغول ہوں، اپنے کام میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کر رہے ہوں، اور کہہ لو کہ ایمرجنسی کام ہو، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جلدی 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 کرنا ہے، تو وہاں اللہ کی رحمت اگر آپ پر ہے تو وہ آپ اس کو کام کو چھوڑ دیں گے. نماز کا ٹائم ہوا تو نماز پڑھ لیں گے. یہ اللہ کی رحمت ہے. تو یہ کب ملے گی؟ اس کے ذکر سے ملے گی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا ایک بہت ہی پیارا نام ہے، ٹھیک ہے نا، رب. اب یہ رب کا بہت ہی آسان معنی ہے، بہت ہی آسان اس کا ترجمہ ہے، اور اس کا بہت ہی آسان کانسیپٹ ہے ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہن میں، کہ صرف ہم رب کو پکار رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے رابطہ کر رہے ہیں. رب کے علاوہ ساری چیزیں نفی ہیں، رب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ یہاں پر دوزخ ہے، نہ یہاں پر جنت ہے، نہ یہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر صرف اور صرف رب ہے. رب کو ہم جب پکارتے ہیں تو پھر ہمیں رب اپنے کرم سے نواز دیتا ہے، فضل سے نواز دیتا ہے. تو پھر ہمارا دل بھی جاگ جاتا ہے،
ہماری روح میں نور بھر جاتا ہے، ہمارے سینوں میں نور اتر آتا ہے۔ جب ہمارے سینوں میں نور آتا ہے تو پھر ہمیں اللہ رب العزت جب یہ سب چیزیں عطا کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا کشف جاری ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ کا دل جاری ہوتا ہے، آپ کا دل جاگ جاتا ہے، آپ عالم ارواح کی معاملات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی سماعت کھل جاتی، ٹھیک ہے نا، آپ کو وہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے اللہ رب العزت جو اس کی شان ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے دل میں اگر نور آئے گا تو میں کہتا ہوں کہ ذرا سا جب آتا ہے نا تو ہمیں سب کچھ عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ذرا سا نور اتنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہو تو اس کے کتنے فوائد ہیں اور کیا کیا انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب ہم ڈائریکٹ ہمارا جو ہے نا وہ ایک ہی چیز ہو، ہمارا وے ہو، سوچ ہو، ہماری خیال ہو کہ ہم صرف رب کو پکاریں گے۔ تو اب آپ نے یہی ذکر کرنا ہے، اس میں ایک ہی چیز ہے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، 100% ہی نہیں ہے، آپ ڈھونڈیں گے تو بھی نہیں ملے گی۔ آپ دشمنوں کے سامنے بھی بیٹھ کے یہ ذکر کریں گے تو بھی ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بولیں گے بھائی یہ تو صرف ایک ہی کام کر رہا ہے کہ اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ تو یا رب یا رب یا رب یہ ذکر اولیاء کرام نے کثرت سے پڑھا ہے، بہت زیادہ پڑھا ہے، بہت زیادہ پڑھا ہے۔ اور جو اس سے پہلے بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، دوسرا بھی ذکر ہے کہ وہ اسم ذات اللہ، یہ دونوں ذکر جو ہے نا جن لوگوں کے معمول میں ہے اللہ رب العزت ان کا رستہ ہمیشہ روشن رکھتا ہے، ان کو ہمیشہ ہی عطاؤں میں رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اور ان کے قلب بھی نور سے بھرے ہوتے ہیں، سینے بھی نور سے بھرے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا مقصد یہ نہ ہو کہ لو جی ہمارے اکثر احباب یہ بھی کرتے ہیں نا، تو مجھے کئی دفعہ عجیب سا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ حضرت اس میں ذات اللہ کا ذکر کرنا ہے تو یہ 1.25 لاکھ ہم جو ہے وہ 5 دن میں کر لیں گے، 7 دن میں کر لیں گے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا کرو آپ۔ تو اب یہ ہے کہ ذکر اس نے کر لیا، ذکر اس نے کر لیا، کر کے اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ سے مختلف کتابیں آ گئی ہیں، اس میں مختلف اعمال پر ہیں، اور یہ اعمال تصوف پر بھی ہیں، روحانیت پر بھی ہے، نورانیت پر بھی، ظاہری باطنی امراض ہر چیز کے حوالے سے ہے۔ تو ہمارا اعمال درود تاج آپ یہ دیکھیں گے، بہت ہی پیارا اس کا ٹائٹل پیج بھی ہے۔ اسی طرح اس میں بہترین اعمال درود تاج میں درود تاج کے وہ اعمال ہیں جن احباب کے ورد میں ہے درود تاج، وہ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں۔ اسی طرح ہماری تمام ہی کتابیں آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اس میں پہلے تو یہ کہ پورے درود تاج کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کس طرح اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو آپ نے کس طرح اپنے حاجتوں کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، کاروبار کے لیے، گھر کے لیے، بچوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، اپنے لیے کس طرح پڑھنا ہے، کیا ترتیب کرنی ہے، سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کتابیں بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس طرح آپ درود تاج آپ نے پڑھا ہے، اس کی ذکر کیا ہوا ہے، اس کا چلہ کیا ہوا ہے، چاہے آپ نے کم تعداد میں کیا، زیادہ کیا، لیکن اگر آپ کو اس کی 2-3 ترکیبیں مل جاتی ہیں، مثال کے طور پہ بچوں کی نظر بد کو ختم کرنا، گھر کے معاملات میں اگر گھر میں چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا، اگر کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں روزانہ آپ کے معاملات بھی پریشان کن ہیں اور کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، تو میرے خیال 2-3 چیزیں اگر آپ کر لیتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ بہت بڑا کام کر لیا آپ نے۔ آپ ان بابوں سے بچ گئے، ان 2 نمبر لوگوں کے پاس جانے سے بچ گئے جو صرف منہ میں پڑھتے ہیں، پڑھتے انہوں نے پھونک مار دینی، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی شرکیہ کلام پڑھ دیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی علوی پڑھا ہو یا سفلی پڑھا ہو، کچھ بھی پڑھا ہو، لیکن آپ کو نہیں پتہ۔ اگر خدا نہ خواستہ اس نے اگر شرکیہ کلام کوئی پڑھ دیا تو کیا ہوگا؟ وہاں تو ایمان کی بربادی ہو جائے گی۔ آپ تو یہ ہے کہ پیسے دے کے ایمان کی بربادی کر بیٹھے۔ یہاں پر یہ چیز ہوگی، ہم نے بابے نہیں کریٹ کرنے، ہم نے بابے نہیں بنانے، ہم نے عامل کریٹ نہیں کرنے، ہم نے یہ چیزیں اپنے لیے سب سے پہلے کرنی ہے۔
تصوف کا راہ سلوک کا طریقہ سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنے معاملات کو پہلے کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے زندگی کے معاملات کو دیکھیں۔ یہاں پر اگر آپ ٹھیک ہیں تو الحمدللہ ٹھیک ہے نا، پریشانیوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ تو سائل کیا کہتا ہے کہ میں نے اس میں ذات اللہ کا عمل کر لیا ہے، چلا کر لیا ہے، حضرت اب ہمیں اس کے عمل کا طریقہ بتائیں۔ مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ نے اس میں ذات اللہ کو پڑھ کے اور پھر اس کے آپ ہم سے نقوش اور فلیتے بول رہے ہیں۔ یہ ضرور ہے ہم نے کتاب میں دیے ہوئے، لیکن تو اب یہاں پر یہ ہے کہ کم سے کم اس کا پہلے ذکر تو کر لو، پہلے اس کے زبان پر جاری تو ہو جائے۔ جب جاری ہو جائے اس کے بعد اور آپ اللہ 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 کر کے 3 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھ کے پھونک ماریں گے، کام ہو جائے گا۔ لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے وہ اصل مقصد اور ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ صرف وحدہ لا شریک کے لیے پڑھیں، اس کے کرم کے لیے، فضل کے لیے پڑھیں۔ اس میں ذات جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں، بار بار پکارتے ہیں، آپ روزانہ 5000 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو 5000 مرتبہ آپ نے اللہ کو پکارا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ رب العزت آگے سے وہاں سے جو ہے نا وہ 1 مرتبہ بھی آپ کو نہیں یاد؟ بالکل وہ کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو جب اللہ سے ہم بار بار مدد مانگتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں ضرور اپنی ہمیں عطا فرماتا ہے، وہ ضرور ہماری پکار کو سنتا ہے۔ اب جو بندہ ساری رات سویا رہے اور ذکر ایک بھی نہیں کیا تو اس کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر اللہ کو بھی دیکھیں نا کہ جب آپ اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ کو ہدایت کے لیے اس سے نہیں التجا کرتے، تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تو یہ 2 نام جو ہے، ایک تو اسم ذات اللہ یہ بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو کہوں گا یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، محبت کے ساتھ پڑھیں، جو ہے نا وہ بہت زیادہ محبت کے ساتھ، بس اتنا کریں کہ اللہ رب العزت آسمان سے نور اتر رہا ہے اور وہ آپ کے قلب میں منتقل ہو رہا ہے۔ یا رب، جب آپ بے پر پہنچے تو یہ دل آپ کا باہر آنا چاہیے، یا رب یا رب یا رب یا رب۔ جب یا رب پر پہنچے تو بے آئے تو یہ آپ کا دل باہر کو نکلے، یا رب یا رب یا رب۔ اب آپ جتنی توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھیں گے اتنے ہی اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ صوفیہ کا رات کا ذکر ہے۔ تو صوفیہ رات کو بیٹھے ساری رات اسی ذکر کو کرتے رہتے ہیں، اسی ذکر کو کرتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے تو ان کا ظاہر بھی نور و نور سے بھر جاتا تھا اور باطن بھی، ٹھیک ہے نا۔ جب ان کے باطنی ان کو ترقی ہوتی تھی، باطن میں نور بھرتا تھا، تو پھر انسان جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ انسان کی جو نظر ہوتی ہے نا، صوفی کی جو نظر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک گلاس آپ کے پاس سے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا وہ آپ نے شربت ڈالا ہے، اس میں آپ نے دودھ ڈالا ہے، آپ نے اس میں کچھ بھی ڈالا، کولڈ ڈرنک ڈالی ہے، جو کلر اس کا ہوگا وہ وہی نظر آئے گا۔ تو انسان کا جو باطن ہوتا ہے، ظاہری جو ہماری یہ کہہ لو کہ یہ باڈی ہے، یہ ہمارا وہ گلاس ہے جو اندر سے کچھ بھی نہیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب صوفیہ کرام اس کا ذکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جب اللہ رب العزت ان کے قلب میں نور بھر دیتا تو انسان کی باڈی وہ ٹرانسپیرنٹ گلاس کی طرح ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ صوفی کو نظر آتی ہیں، وہ اس کو نظر آتی ہیں جس کو پر اللہ کی عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے اکثر احباب مجھ سے بھی بہت زیادہ لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت ہماری باطنی آنکھ کھول دو، آپ جتنا ہدیہ کہو گے مل جائے گا۔ ارے بھائی یہ ہدیے والی بات ہے، یہ ہدیوں سے چیز ملتی ہے، پیسوں سے چیز ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کے سامنے 10 لاکھ رکھ دیتا ہوں تو کوئی بھی بندہ آپ کی باطنی آنکھ آپ کے مطابق نہیں کھول سکتا، ٹھیک ہے نا۔ پیسوں سے یہ چیز نہیں ملنی، اور یہ 1-2 ذکر کرنے سے بھی نہیں ملنی، 1-2 پڑھائی کرنے سے بھی نہیں ملتی۔ ہمارا مائنڈ ہوتا ہے نا کہ لو جی 1 چلا کر لیا، اس کے بعد سوچ لو جی حضرت باطنی نظر تو کھلی نہیں، کشف تو جاری نہیں ہوا۔ اللہ کے بندے اگر کشف جاری ہونا ہوتا، باطنی آنکھ ایک ہی مرتبہ کھلنی ہوتی
تو بزرگوں کی جو 40 سال کی ریاضت وہ پھر کہاں گئی تھی؟ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی 40 سال ریاضت کرنے کی، ان کو تو وہ بھی اسی طرح کرتے، ایک چلا کرتے سارا کچھ ہو جاتا اور وہ ایک بہت بڑے ولی بن کے بیٹھ جاتے. یہ نہیں چیز ہے بالکل بھی، یہ اس میں روحانیت میں یہ نفی ہے. آپ ذکر کریں کرتے 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 جب آپ کی باڈی اس نور کے مطابق ہوگی تو اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دے گا. وہ نور اسی وقت عطا ہوگا جب آپ کا باطنی برتن صاف ہوگا. تو پھر انسان ایک ٹرانسپیرنٹ گلاس کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر جو کی چیز بھی ہوگی آپ کو نظر آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ لال کلر کا شربت ہے تو وہ بالکل ہمیں گلاس کے اندر نظر آتا ہے، یہ لال شربت ہے اس میں. اور اس میں اگر اورنج کلر ہے تو اورنج نظر آئے گا، گرین ہے تو گرین نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا. اگر بالکل پانی ہے تو پانی بھی نظر آتا ہے کہ بھی اس میں بالکل پانی اور یہ آر پار نظر آ رہا ہے. تو انسان کا وجود، انسان کا جسم اس گلاس کی مانند بن جاتا ہے صوفی کے لیے. صوفی جب دیکھتا ہے تو پھر اس کو وہ انسان ویسے نظر، پھر ہی صوفی بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے. ایسے نہیں پتہ چلتا. صوفی پھر دیکھتا ہے آپ کے قلب کی طرف، آپ کی طرف دیکھ کے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کون سا کلر ہے، آپ کے اندر غلاظت ہے یا آپ کے اندر روحانیت ہے، ٹھیک ہے نا. جو بندہ صوفی کی بارگاہ میں آتا ہے، جو میں نے پہلے بات کی تھی، جب صوفی کی بارگاہ میں آتا ہے تو صوفی کس کو دیکھ کر وہ مسکرائے گا؟ اس کو دیکھ کے مسکرائے گا جس کے اندر نور ہوگا، روحانیت ہوگی، نورانیت ہوگی. اور اس کو دیکھے گا، خاموش رہے گا جو دنیا دار بندہ ہوگا. بھائی یہ دنیا دار ہے، دنیا کے معاملات میں مشغول ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بعد یہ نماز پڑھ لی نہیں پڑھی تو چھوڑ دی، یا بالکل نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ گناہوں کی طرف بھی نہیں ہے، وہ اپنے معاملات میں ہوتا ہے بس. جس کی طرف دیکھ کر جو صوفی کو کہہ لو خوف بھی آتا ہے، پھر اس کو جلال بھی آتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو اندر سے اس کے غلاظت بھری ہوتی ہے. وہ گلاس جس میں گندا پانی ہوتا ہے، آپ دیکھیں، آپ گلاس میں آپ کو گندا پانی بھر کے دے دیا جائے، یہ گلاس پڑا اس میں گندا پانی بھر کے دے جائے، کبھی بھی آپ اس کی طرف دیکھ کے جو ہے نا وہ آپ کا جو تاثرات ہے، آپ کا موڈ ہے، آپ کے خیالات اچھے نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے بھئی اس کو جلدی جلدی پرے کر دو. لیکن صوفی کیا کرتا ہے کہ صوفی اس کو پھر پاس بٹھاتا ہے اور اصلاح کی نیت سے اس کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر گند بھرا ہے، اس کو یہاں پر اس کو صفائی کرتے ہیں، اور وہ بالکل کرتا ہے. تو صوفیہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام اسی طرح تھے کہ جیسے ہم خود بھی ہیں. ہم جب مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تو میلے کچیلے تھے اور اپنی ضرورتیں، اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوئے تھے. اور جب مرشد کی بارگاہ میں بندہ جاتا ہے تو وہ بڑی بڑی گٹھڑیاں باندھ لیتا ہے کہ بھی یہ خواہشات ہیں ہماری، یہ ہماری حاجات ہیں، یہ ہمارے جو ہے نا وہ ٹارگٹ ہیں، یہ ہم نے مرشد سے مانگنا ہے اور یہ ہم نے اس سے پانا ہے. اور یہ سارا کچھ لے کے جاتے ہیں. پھر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم پھر ٹوٹ جائے گا، ہم اندر سے یعنی کہ ہمارا دل ٹوٹ جائے گا. ہم اور بعض کا ہم اپنے آپ پہ ہی ہوتے ہیں لو جی کیا فائدہ تھا جانے کا. تو دیکھیں یہی چیز ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو جب عطا فرماتا ہے تو پھر وہ عطا فرماتا ہے تو پھر وہ اسی طرح عطا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یا رب 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 اس طرح پڑھنا ہے. دو زانوں ہو کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا، وضو کیا ہو، دو زانوں ہو کے بیٹھ جائیں تہجد کے وقت، رات کے پچھلے پہر، یعنی کہ میکسیمم جو ہے نا وہ 1:30 سے 2 بجے کے بعد، اور صبح فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے. تو اب یہ کہ آپ نے اس کو لاتعداد مرتبہ پڑھنا ہے. اگر آپ اس کو 5000 مرتبہ پڑھ لیتے، روزانہ ٹارگٹ رکھ لیں، تو میکسیمم میرا خیال ہے کہ اس میں 50 منٹ لگ جائیں گے. 50 منٹ نہیں لگتے تو گھنٹہ لگ جائے گا، گھنٹہ نہیں لگے گا کچھ ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا وہ 1.5 گھنٹہ لگ جائے. لیکن یہ آپ کا 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ آپ کو زمین سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دے گا. تو اولیاء کرام کیا کرتے تھے؟ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے
تو آسمان پر نظر آ رہا ہوتا سارا کچھ. تو وہ کیوں ہوتا تھا؟ وہ اسی لیے ہوتا تھا کہ وہ اپنے رب کو صرف اس کو پکارتے تھے. ان کا ٹارگٹ، ان کا جو ہے نا وہ پورا فوکس ایک ہی جگہ ہوتا تھا کہ یا رب. تو یا رب کا جب ہم اس کا معنی دیکھتے ہیں، اس کو ہم جو سوچتے ہیں، تو اس میں ایک ہی چیز آتی ہے اور کوئی چیز نہیں آتی کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. بس اس میں کانسیپٹ اتنا سا ہے، اس میں اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس میں آتی نہیں ہے. دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ پکارتے ہیں یا رب، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم امتی اپنی جگہ پہ ہیں، باقی سارے معاملات اپنی جگہ پہ، ہم مرید بھی اپنی جگہ پہ ہیں، سارے معاملات میں. لیکن جب ہم یا رب پکارتے ہیں تو اس میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العزت برکتیں دے، آسانیاں عطا فرمائے. یہ ذکر ضرور کریں، لیکن یہاں پر یہ ضرور ہے کہ جب آپ ذکر جس سے بھی اجازت لے کے کرتے ہیں، جس سے بھی آپ پوچھتے ہیں، پہلے اس کو دیکھیں وہ شریعت کے مطابق ہے، سلسلے والا ہے، سلسلے سے جڑا ہوا ہے اور واقعی وہ شریعت پر ہے. تو پھر ذکر بھی لیں اسے، اور پڑھائیاں بھی لیں، عمل بھی لیں، سارا کچھ لیں. پھر ایک کام سب سے پہلے جو کرنے والا ہے وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا یا طالب بیعت ہونا، پھر فائدہ دے گا. اکثر ہمارے احباب اجازت لیتے ہیں، اب مجھ سے بھی اجازت لے رہے ہوتے ہیں. ہم نے تقریباً 19 پارٹس ہمارے مراقبے کے اپلوڈ ہو چکے ہیں. اب مراقبے کی ویڈیو دیکھتے نیچے ہی انہوں نے کمنٹس کر دیا، حضرت مجھے اجازت عطا فرما دیں. اب میں بالکل اجازت بھی دے دیتا ہوں. اب اس نے مجھ سے بات بھی نہیں کی اور مجھ سے جو ہے نا وہ کوئی رہنمائی بھی نہیں لی، صرف اجازت مانگی ہے، اور پھر یہ کہ وہ اجازت لے کے وہ کر رہا ہے، تو اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سلسلے میں بیعت نہیں ہے، سلسلے کی طرف سے روحانیت ملنی ہے. میں ناچیز بندہ تو بس ایک رستے کا جو ہے نا وہ کہہ لو کہ ایک وسیلہ کہہ لو، یا ایک نوکری دینے والا بندہ ہے سلسلے کی، تو خادم ہے سلسلے کا. لیکن جب آپ سلسلے میں بیعت ہوں گے تو میرا طرف سے بھی آپ کو اجازت ہوگی، میرے مرشد کی طرف سے جنہیں مجھے اجازت دی ان کی طرف سے ہوگی، پھر ان کے مرشد نے ان کو اجازت دی، ان کے مرشد نے ان کو دے. اسی طرح سرکار غوث پاک کی بارگاہ تک یہ اجازت جاتی ہے، پھر مولا کائنات، اور پھر آگے آقا کریم کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. سلسلے والے کی اجازت، جو سلسلے والا بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، تو اس کی اجازت نہیں، صرف اس کی نہیں ہوتی کہ بھی اس کی اجازت، ہم اس کی اجازت سے پڑھ رہے ہیں. یہ تو پیچھے تک جو ہے نا وہ پورا سلسلہ چلتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس سلسلے میں بیعت ہو جائیں. پہلے دیکھیں وہ شریعت کے مطابق ہے تو پھر اس میں بیعت ہوں یا طالب بیعت ہوں. پھر آپ مراقبہ کریں گے، فائدہ ہوگا. آپ یا رب کا ذکر کریں گے تو فائدہ ہوگا. نہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم 5-5 سال بھی مراقبہ کر کے ادھورے کے ادھورے رہتے ہیں. ہمارے احباب رابطہ کرتے ہیں، حضرت میں پچھلے 5 سال سے آپ کا مراقبہ کر رہا ہوں، تو آپ نے کس طرح، میں نے پوچھتا ہوتا کس طرح آپ نے اجازت لی تھی؟ حضرت میں نے واٹس ایپ پر میسیج کیا تھا کہ مجھے آپ مراقبے کی اجازت عطا فرمائے. میں نے آپ کو ویڈیو دیکھی تھی تو میں نے کہا کہ بیٹا بالکل آپ کو اجازت ہے، اور آپ نے اجازت بھی دے دی تھی. اب میں جب سے مراقبہ کر رہا ہوں بات نہیں بن رہی. اللہ کے بندے، ایک واٹس ایپ میسیج کرنے کے اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ کال کر کے اجازت لے لو، اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ سلسلے میں داخل ہو جاؤ. واٹس ایپ پر میسیج کیا اور بیٹھ کے لو جی. اس طرح ہوتا تو پھر یہ آج سے 200-400 سال پہلے بھی اس طرح ہونا چاہیے تھا. نہیں ہوتا اس طرح. اللہ تعالیٰ برکتیں دے، آسانیاں عطا فرمائے. یہ بہت ہی پیارا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں یہاں سے یہ ذکر دے رہا ہوں دل سے. جو احباب کریں گے، اجازت لے کے کر لیں گے، سلسلے میں بیعت ہو کے کر لیں گے، ان کو فائدہ ہوگا 100% ہوگا، 1,00,000% بھی ہوگا. لوہے پہ لکیر ہے، فائدہ ہوگا. لیکن آپ کی نیت کا اخلاص ہونا ضروری ہے. اللہ رب العزت برکتیں دے. تو جو احباب سلسلے میں بیعت ہونا چاہتے ہیں، سلسلے میں بیعت طالب حاصل کرنا چاہتے ہیں، سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مجھ ناچیز کی مرشد نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو آپ انشاءاللہ تعالی مجھ سے اس نمبر پر بات کریں گے
دوپہر 2 بجے سے لے کے 4 ساڑھے 4 بجے پاکستان ٹائم، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس نمبر پر کال کریں گے، واٹس ایپ پر کال کریں گے، خود بے ناچیز بندہ آپ کو سلسلے میں داخل کر دے گا۔ تو اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ صرف آپ نے اس نمبر پر رابطہ کرنا ہے 0300 9676758، یہ نمبر ہے، اس نمبر پر آپ نے ڈائریکٹ کال ملا لینی ہے یا واٹس ایپ پر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ سلسلے میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت برکتیں دے گا، آسانیاں عطا فرمائے گا، بزرگوں کا فیض آپ کے سینے پر ڈائریکٹ انشاءاللہ تعالی نازل ہوگا، ملے گا، آپ کو عطا ہوگا۔ اللہ رب العزت برکتیں دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔